السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب بغداد کی سرزمین پر پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر شیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ عطا رسول ہند الولی خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سنجر کے جنگلات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول تھے۔ اور دیکھیے یہ اللہ والوں کا کنیکشن ہوتا ہے کہ آج ہمیں ہماری آواز پہنچانے کے لیے ٹاور کی ضرورت ہے، لیکن یہ وہ دور تھا کہ جب ٹاور نہیں بھی تھا تب بھی یہ اپنی آواز جہاں تک چاہتے تھے پہنچا دیتے تھے۔ تو جب یہ کلمات حضور غریب نواز کے کانوں میں پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے قدم میرے گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھ اور میرے سر پر ہے۔ تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا۔ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ محترم حاضرین کرام، ہم 11ویں شریف کی مناسبت سے یہاں جمع ہوئے، آج کی 8ویں مجلس ہے اور آج کا عنوان ہے 11ویں شریف اور ایصال ثواب کی قسمیں۔ دیکھیے 11ویں شریف کا جو اہتمام ہے یہ سب سے پہلے حضور غوث پاک نے اپنے دور میں کیا، اور جب آپ نے یہ اہتمام کیا، ایک روایت کے مطابق کہ آپ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو جس مدرسے میں آپ پڑھایا کرتے تھے اس مدرسے کے طلباء کو کھانا بنا کر اپنی طرف سے کھلایا کرتے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنا خانقاہی نظام بنایا کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو آپ پروگرام رکھتے تھے، اور اس جلسے میں شہر کے باہر سے بھی دوسرے اطراف سے بھی دور دور سے لوگ اس میں حاضر ہوتے تھے۔ جب لوگ بہت زیادہ دور سے آنے لگے تو آپ نے پھر ان لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا، لیکن 11ویں کرنے کا آپ کا اصل مقصد تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیم کو لوگوں میں عام کرنا، یعنی علم دین سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا۔ کھانا مین اہمیت والا نہیں ہے، 11ویں شریف ہو، چھٹی شریف ہو، جو بھی ہو، پہلا مقصد یہ ہو کہ جب ہم ان اللہ والوں کے نام پر جمع ہو رہے ہیں تو جمع ہونے کا ہمارا مقصد علم دین سیکھنا اور دوسروں کو سکھانا ہو، ورنہ ہم حضور غوث پاک کی پوری زندگی پر اگر ڈالیں گے تو حضور غوث پاک جو پیدائشی ولی تھے
اور سمجھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ عطا فرمائی تھی، اتنی زیادہ عطا فرمائی تھی کہ جب آپ پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد آپ کا یہ پہلا ہی دن تھا دنیا میں کہ لوگ پریشان ہو گئے آج روزہ ہے یا نہیں، یہ ہو ہے یا نہیں یہ، تو لوگوں کو خبر لگی کہ ام الخیر فاطمہ فرماتی ہے کہ آج روزہ ہے، اور اس کی وجہ جب پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتا جبکہ لوگوں نے چاند دیکھا نہیں کہ آج روزہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے عبد القادر نے دودھ کو اپنا منہ تک کے نہیں لگایا، حالانکہ میں پلانے کی کوشش کرتی ہوں وہ اپنا منہ پھیر لیتا ہے۔ یعنی بتائیے کہ ہم مسئلہ سنتے ہیں کہ 15 سال کی عمر میں جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر جو ہے سختی کرنے کا حکم ہے کہ اب اس کو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کو ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہی رکھنا ہے، تمام فرائض پر عمل کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن غوث اعظم کی سمجھداری دیکھیے کہ ابھی آپ کے اوپر کوئی چیز فرض نہیں ہے، لیکن شریعت پر کس طریقے سے عمل فرما رہے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے تو آپ نے جو ہے روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ تو محترم حاضرین کرام، جب ہم حضور غوث پاک کی پوری سیرت پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضور غوث پاک کو علم سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن جب ہم دیکھیں گے کہ آپ نے علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، علم سیکھنے کے لیے آپ جو ہے اپنے گھر سے جو ہے بغداد شریف تشریف لائے، گیلان کو چھوڑ کر آپ جیلان میں آئے، بغداد شریف تشریف لائے، صرف کس لیے؟ علم دین سیکھنے کے لیے۔ تو 11ویں شریف جو ہمارے ذہن میں یہ بن گیا کہ 11ویں شریف مطلب کیا کہ نیاز بناؤ اور لوگوں کو کھلاؤ، تو یہ اصل مقصد ہمارا نہیں ہے، اور حضور غوث پاک کا قول بھی ہے، اور قول ہم بار بار پڑھتے بھی ہے سنتے بھی ہے، لیکن ہوتا ہے نا کہ ہم کو جو چیز کی ضرورت ہے ہم اسی کو صحیح سے سن پاتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب حضور غوث پاک کا قول کوئی بیان کرتا ہے کہتا ہے تو ہم کو ظاہر سی بات ہے ہر کسی کو اچھے اچھے کھانے پسند ہے، تو ہم کو اتنی ہی بات یاد رہتی ہے کہ غریب حضور غوث پاک کے نزدیک کھانا کھلانا بہت پسندیدہ عمل ہے، حالانکہ جملے کیا ہے آپ غور و فکر کریں، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ میرے نزدیک تمام فرائض کے بعد میں، کب؟ تمام فرائض کے بعد میں کھانا کھلانا سب سے بہتر عمل ہے، لیکن کیا فرمایا؟ تمام فرائض کے بعد میں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ فرائض پر عمل نہیں کرے گی لیکن نیاز کھانے کے لیے تیار ہے، حالانکہ آپ فرما رہے کیا کہ پہلے فرائض پر عمل کرنا ضروری، تم فرائض پر عمل کرو، نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، والدین کی فرما برداری کرو، اپنے پڑوسی کا حق ادا کرو، یہ جتنے ہمارے اوپر فرائض ہیں جب ہم یہ تمام پر عمل کریں گے صحیح طریقے سے تو پھر اب ہم شوق سے خوشی خوشی غوث اعظم کا لنگر کھا سکتے ہیں، ورنہ ہم فرائض سے دور ہیں اور بس خوشی ہے کہ ارے غوث پاک کا لنگر کھانے کے لیے مل رہا، تو یقین مانیے کہ یہ غوث پاک کا لنگر ہوتے ہوئے بھی وہ برکتیں جو حاصل ہونا چاہیے وہ ہم کو حاصل ہونے والی نہیں ہے، جو برکتیں غوث پاک کا لنگر کھانے سے ملنی چاہیے وہ ہم کو ملنے والی نہیں، کب تک؟ جب تک ہم فرائض پر عمل کرنے والے نہیں ہو جائیں گے۔ اور آپ کا ایک اور قول مشہور ہے کہ بے نمازی کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہ کرو، یعنی حضور غوث پاک اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ جو بے نمازی ہوگا، کثرت سے نماز چھوڑنے والا ہوگا، نماز بالکل نہ پڑھنے والا ہوگا، اس سے آپ کتنے جو ہے پرہیز فرما رہے ہیں۔ تو محترم حاضرین کرام، 11ویں شریف کا اصل مقصد جب ہم حضور غوث پاک کی سوانح حیات دیکھیں گے تو کرامات تو ہے آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا 90% حصہ علم دین لوگوں کو سکھانے میں لگا دیا، آپ لوگوں کو علم دین سکھاتے ہی رہے۔ یہ تو الگ بات کہ لوگ دور سے آتے تھے جمع ہو جاتے تو پھر آپ نے کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے 11ویں شریف ہم کرتے ہیں، دوسری چیز کہ ایصال ثواب کرنا۔ اب دیکھیے ایصال ثواب بہت الگ الگ طریقے کے ہیں، کھانا کھلانا بھی ایصال ثواب میں شامل ہے، پیسے کو پانی پلانا بھی ایصال ثواب میں شامل ہے، اس کے علاوہ کئی الگ الگ عمل ہم کو دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ہم وہ عمل کرنے کی کوشش کریں ایصال ثواب کی نہیں۔ ایصال ثواب کہتے کس کو ہے کہ ہم سے پہلے جو ہمارے چلے گئے، انتقال کر گئے، ان کے لیے جو ہے ایصال پہنچانا، ثواب پہنچانا، ان کو ثواب پہنچانے کی نیت سے اچھے اعمال کا کرنا۔ اور یہ حدیث پاک سے ثابت بھی ہے کہ ایک صحابی رسول آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کو جو ہے والدہ کے نام سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میری والدہ انتقال فرما چکی ہے، ان کے نام سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ فرمائیے کہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام، اب دیکھیے وہ جو دور تھا، وہ دور میں پانی کی بہت قلت تھی، بہت بولے تو اتنی زیادہ قلت، اتنی زیادہ دشواری کہ ہم اس دور میں پانی کو ہی سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو ہے پانی اپنے والدہ کے نام سے صدقہ کرو۔ تو صحابہ رسول نے اپنی والدہ کے نام سے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ میری والدہ کے لیے ہے، یعنی اس سے جتنے لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچتا رہے گا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے کہ ثواب کو جو ہے لوگوں کے لیے پہنچانا۔ اب دیکھیے آج کا جو دور ہے، وہ دور تو اور تھا کہ لوگ اپنے والدین کو، گھر کے بزرگوں کو ثواب پہنچایا کرتے تھے، لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ ہم اپنے لیے ثواب کی تیاری کر کے جائیں، کیونکہ آج کا جو زمانہ چل رہا ہے یوٹیوب، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹاگرام کا، کہ پوری دنیا اس میں پاگل ہو چکی ہے، پوری دنیا اس میں لگی ہوئی ہے، اور ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں اپنے اوپر لے کر کہ ہم خود اس میں کتنے زیادہ بزی رہتے ہیں۔ ہم خود اندازہ لگا کہ ہم قرآن پاک کو اپنے ہاتھ میں کتنی دیر رکھتے ہیں اور موبائل کو کتنی دیر رکھتے ہیں، اور تو پتہ چلے گا کہ بڑی مشکل سے کوئی مرتا ہے تو قرآن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، کوئی نوا گھر لیتا ہے تو قرآن ہمارے ہاتھ میں آتا ہے، ہماری بہنوں کی جب شادی ہوتی ہے تو قرآن ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اور قرآن تو آج ایک فیشن بن گیا کہ جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو ایک شو کے حساب سے، فیشن کے حساب سے لڑکی کے ہاتھ میں قرآن دے دیا جاتا ہے۔ ورنہ پہلی کی جو خاتون ہماری ہوا کرتی تھی، اگرچہ ہم غور و فکر کریں گے تو دیکھیے پہلی کی خاتون کے یہ خواب ہوا کرتے تھے کہ ہمارے بچے اتنے نیک بنے، اتنے نیک بنے کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اسی لیے غوث اعظم پیدا ہوئے، غریب نواز پیدا ہوئے، خواجہ نظام الدین اولیاء پیدا ہوئے، یعنی گزشتہ دور میں گھر میں ولی پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن آج ہم دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو سب سے پہلی اس کی وجہ یہی ہے کہ والدین اپنے خواہشات، یعنی اپنے ذہن میں جو چیزیں بٹھا لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بزرگ سے پوچھا گیا اسی تعلق سے کہ پہلے کے دور میں ولی پیدا ہوتے تھے، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی ولی پایا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں وہ بات نہیں ہے۔ تو کہا کہ آج کے دور کی خواتین جب سنیما اور سیریل دیکھتی ہے، پکچریں دیکھتی ہے، تو ہر خاتون کا یہ دل میں یہ خواب پیدا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کم سے کم فلاں ہیرو کے جیسا خوبصورت پیدا ہو، یعنی آج کی خاتون ہیرو کے خواب دیکھنے لگی۔ آج کی نوجوان لڑکی کو نکاح کے لیے پوچھا جائے تجھے کیسا لڑکا چاہیے، فلاں لڑکا داڑھی والا ہے، تو لڑکی فوراً نہیں کہہ دیتی ہے، یعنی جو ہماری شروعات ہونے والی ہے ہم اسی کو غلط طریقے سے جو ہے شروعات کر رہے ہیں۔ آج کے لڑکا لڑکی چاہتے ہی نہیں، آج کا لڑکا چاہتا ہے کہ اس کو خوبصورت لڑکی ملے، لیکن وہ یہ چاہتا نہیں کہ دیندار لڑکی ملے، اور ہر کوئی اسی کے پیچھے پاگل ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، جب ہماری شروعاتی خواہشات ہی غلط ہے تو انجام تو وہی ہونے والا ہے، کیونکہ ظاہر سے بات ہے کمپنی جس طریقے سے ہوتی ہے اس میں سے وہی چیز باہر آنے والی ہے۔ ورنہ بغیر کیمرے کا موبائل لے کر آپ پوری زندگی لگا دے کہ میں اس سے اپنی زندگی میں ایک فوٹو کھینچ لوں، تب بھی آپ فوٹو نہیں کھینچ پائیں گے، کہ جو آپ کے اندر ہوگا وہی آپ کے باہر آنے والا ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، ایصال ثواب کے طریقے بہت ہیں، لیکن آئیے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے 3 ایسے طریقے پیش کروں جس کا ثواب آپ جن کے نام سے کریں گے ان کو تو ملتا ہی رہے گا، لیکن مرنے کے بعد آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ ورنہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب انسان کی سانسیں رک جاتی ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اب اس کا ثواب کا ذریعہ بند ہو جاتا، اب وہ کوئی نیک کام کر نہیں سکتا۔ تو 3 ایسے کام ہیں جس کا ثواب حضور فرماتے ہیں کہ اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آتے کہ پہلا وہ کام کہ کسی شخص نے اپنے زندگی میں اپنے حلال کی کمائی سے کوئی مسجد تعمیر کری، مدرسہ تعمیر کرا، یا کوئی ایسی جگہ بنائی، جیسے کہ آج کے دور میں ہوٹل جو ایک کاروبار بن گیا،
ورنہ یہ ہوٹل کا نظام لانے والے سب سے پہلے فاروق اعظم، اور یہ فی سبیل اللہ اس کی جو ہے سروس دی جاتی تھی ہوٹل کی. یہ تو آج لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیے، ورنہ حضرت فاروق اعظم نے کیا نظام بنایا تھا کہ وہ لوگ جو ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے تو ایسے لوگوں کو رکنے کے لیے ایک الگ سے گھر بنایا جائے تاکہ ان کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو ان کو فری میں سونے کے لیے جگہ ملے، پیسے ہو یا نہ ہو فری میں ان کو کھانے کے لیے کھانا ملے. تو یہ طریقہ آپ نے کیا تھا. تو کوئی شخص ایسا کوئی کام کر کے گیا کہ اس نے مخلوق خدا کے لیے کوئی ایسی چیز بنا دی کہ جس کے مرنے کے بعد لوگ یا تو مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے یا مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کرتے رہیں گے، یا کوئی چیز اس نے بنا دی جس سے مخلوق خدا فائدہ حاصل کرتے رہے گی، تو حضور فرماتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک وہ چیز وہ مسجد باقی رہے گی اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتے رہے گا. تو اب ہم دیکھیں کہ ہم اپنی محنت سے جو پیسہ کمانے میں لگے ہیں، یقیناً آپ اپنے اولاد کو دے، لیکن یہ میرا ذاتی مشورہ ہے کہ پورا بھی نہ دے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں 2 گھر بنائے اپنی محنت سے اور ایک بیٹا ہے تو ایک گھر اپنے بیٹے کو دے، ایک مسجد کے لیے چھوڑ کر چلے جائے. آپ خود اپنے لیے غور و فکر کرے، کیونکہ آنے والا دور تو اور رنگین ہونے والا ہے. آج کے ہی ہم حالات دیکھ لیں کہ ہمارے نوجوان کتنے جو ہے عیاشی میں ڈوب گئے. اگر والد کی تھوڑی سختی نہ ہو، تھوڑی والد کی طرف سے پریشر نہ ہو تو نیک بچے بھی برے لوگوں کی، برے بچوں کی صحبت میں آج بگڑ جا رہے. والد نمازی ہے، والدہ بھی نمازی ہے، ماں باپ دونوں نمازی ہے، لیکن چونکہ بچہ غلط بچوں کی صحبت میں اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا کہ آپ کا بیٹا سیدھی راہ سے بھٹک جا رہا، آپ کا بچہ سیدھے راستے سے بھٹک جا رہا. تو جو چیز، جو مال آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہے اس کو اپنی جیتے جی صحیح جگہ لگا کر جائے. پھر دوسرا فرمایا کہ دوسری چیز کون سی جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے کہ ثواب ملتا رہتا ہے، تو فرمایا کہ علم دین سیکھنا. آپ خود عالم بننے کی کوشش کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دین اسلام میں، اسلام کے نزدیک طالب علم کی کوئی عمر نہیں ہے. پیدا ہونے سے لے کر جب تک آپ مرتے نہیں آپ طالب علم بنے رہے، کچھ نہ کچھ سیکھتے رہے. اس کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت یہ ہے کہ اگرچہ آپ نے علم دین سیکھا اور آپ نے دوسرے کو وہ سکھا دیا، اور اس سے جتنے لوگوں نے سیکھا، اب وہ چیز جتنے لوگ سیکھتے جائیں گے ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، تو ان کے پوروں کو سیکھنے کا ثواب آپ کو تنہ تنہا ملتا رہے گا. تو اب ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلا یہ کہ آپ اگرچہ آپ دیکھیں کہ آپ عالم بن نہیں سکتے، یا آپ کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ آپ جو ہے مسجد بنا سکے، مدرسہ بنا سکے، تو حضور نے فرمایا تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو نیک اور صالح بنا کر جائے. نیک بنائے، نمازی بنائے، عمل کرنے والی بنائے، نبی کریم کی سنتوں پہ چلنے والی بنائے. کیونکہ مرنے کے بعد والدین کی بارگاہ میں ان کے بچوں کے نامہ عمل پیش کیے جاتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق اگرچہ آپ نے اپنے بچے کو اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں دی تو وہ دنیا میں جو بھی گناہ کرتا ہے قبر میں آپ کو بھی اس کا عذاب دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارا فرض تھا کہ تم اپنے بچے کو صحیح تعلیم و تربیت دیتے. تو محترم حاضرین کرام، یہ تو ہر ماں باپ کر ہی سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ آپ مسجد بنا سکے، آپ کے پاس اتنا ابھی وقت نہیں کہ آپ عالم دین بن سکے، تو کم سے کم اپنی اولاد کو عالم بنانے کی کوشش کرے، اپنی اولاد کو تعلیم، اچھی سے اچھی تعلیم دینے کی کوشش کرے. اور دیکھیے کہ فرق کتنا ہے. اگرچہ آپ یہ نیت سے تعلیم اپنی اولاد کو دیں گے تو اس کے ثواب کی تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن ایک باپ ایسا بھی گزرا کہ جس نے کوئی نیت نہیں کی تھی. ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک قبر پر آپ کی نظر پڑی. کیا دیکھتے ہیں کہ قبر میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. جب معلومات لیے تو پتہ چلا کہ وہ بندہ بہت زیادہ گناہ گار تھا، گناہ پر گناہ کیا کرتا رہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کے سبب اس کے از قبر کو جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا بنا دیا تھا. جب 5 دن کے بعد آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ دیکھ کر حیران ہوئے کہ وہی قبر جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا تھا،
اب دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ تعالیٰ نور کی بارش فرما رہا ہے، تو آپ تعجب میں پڑ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عز و جل، جب 5 دن پہلے میں اس قبر کے پاس سے گزرا تو اس میں تیرا عذاب نازل ہو رہا تھا، اور جب میں 5 دن کے بعد آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس پر تیری رحمت برس رہی ہے، آخر بات کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً یہ شخص گناہ گار تھا، اس نے اپنی پوری زندگی گناہوں میں بسر کر دی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی حاملہ تھی، پیٹ سے تھی، اس کے انتقال کے بعد یہ اپنے گناہوں کے سبب میرے عذاب میں مبتلا تھا، لیکن وقت گزرتا گیا، جب اس کا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا تو اس کی بیوی نے اپنے بچے کو لے جا کر مدرسے میں چھوڑ دیا تاکہ اس کے بچے کو دینی تعلیم دی جا سکے۔ جب اس کا بچہ عالم دین کے پاس گیا اور عالم دین نے کہا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ فرماتے ہیں کہ اے عیسیٰ، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر رہ کر مجھے رحمان اور رحیم کہے، میرا نام لے، میں زمین کے اندر اس بچے کے باپ پر عذاب کروں۔ یعنی بتائیے، وہ باپ کی نیت بھی نہیں تھی کہ بیٹے کو اچھی تعلیم دینا ہے، بس بیوی حاملہ تھی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ جب کوئی باپ بغیر نیت کے بچہ چھوڑ کر چلا جائے اور وہ بچہ اللہ کا نام لے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ دیکھیے کہ بغیر باپ کے نیت سے بھی اللہ تعالیٰ نے بچے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کی نیت سے تعلیم دیں گے، قرآن سکھائیں گے، حدیث سکھائیں گے، تو یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر کتنا رحم و کرم فرمائے گا۔ تو محترم حاضرین کرام، اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنی اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت دیں گے، اور دیکھیے اگر ہم تعلیم دیں گے تو سب کچھ ہوگا، لیکن آج معاملہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو تعلیم دینا ہی نہیں چاہتے۔ ہم انگلش کی پڑھائی پر ہمارا پوری توجہ ہے۔ ہم خود دیکھیے کہ آج ہم نے اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو کتنی تعلیم دی۔ آج ہمارے گھر کے لوگوں کو اگرچہ ہم ایک جگہ لے کر بیٹھے اپنے گھر میں اور پوچھے کہ بتاؤ تم کو کتنے ہیرو کے نام معلوم ہیں، تو نہ جانے کتنے ہیرو ہیروئن کے نام ہمارے بچے ہم کو بتا دیں گے، کتنے کرکٹر کے نام معلوم ہیں تو بے حساب نام ہمارے بچے بتا دیں گے، کتنے سنگر کے نام معلوم ہے تو بتا دیں گے، لیکن جب پوچھا جائے گا کہ نبی کے کتنے نام یاد ہے بتاؤ، تو ہمارے بچے جتنے ہیرو کے نام بتائیں گے اس سے کم نبی کے نام بتائیں گے۔ پوچھا جائے گا صحابہ کرام کے کتنے نام پتہ ہے بتاؤ، جتنے سنگر کے نام بتائیں گے اس سے کم جو ہے صحابہ کے نام بتائیں گے۔ یعنی ہم نے دین کی تعلیم ہماری اولاد کو کتنی کم دی ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، ہم خود غور و فکر کریں کہ ہم ایصال ثواب تو پہنچاتے ہیں، لیکن آج جو دنیا کا ماحول ہم کو دکھ رہا ہے، اور ہم خود بھی دیکھیں کہ ہاں یہاں کتنے لوگ ہوگے جن کے والدین انتقال فرما چکے ہوگے۔ ہم خود غور و فکر کریں اپنے دل میں کہ ہم اپنے ماں باپ کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ کئی لوگ سال میں ایک مرتبہ برسی آئی، برسی کے نام پر کیا کیا، تو مولانا کو فون لگا دیا، مولانا ایک قرآن شریف پڑھا ہوا چاہیے، مولانا 10 بچے پڑھنے کے لیے چاہیے۔ یعنی ہمارا باپ، ہمارے ماں باپ نے ہمارا فیوچر بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، اور ہم پورے سال میں ایک قرآن ان کے لیے نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کسی غیر سے، یعنی کسی دوسرے مولانا سے 100 قرآن پڑھا لے، لیکن آپ کا سورہ فاتحہ پڑھنا 100 قرآن سے بھاری ہے، جو آپ خود پڑھیں گے اپنے والدین کے لیے۔ تو آپ کا صرف سورہ فاتحہ پڑھنا دوسرے کسی سے 100 قرآن پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے والدین کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ بچے جو اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جو بچے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کثرت سے کرتے رہتے ہیں، اگر ان کے والدین گناہ گار تھے تو اللہ تعالیٰ اولاد کی کثرت کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم خود غور و فکر کریں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں جو ہے ہمارا فیوچر بنانے میں کتنی اپنی زندگی لگا دی، لیکن ہم مرنے کے بعد ان کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ تو محترم حاضرین کرام، اپنی اولاد کو ابھی سے صحیح تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کریں۔ ہمارے صرف یہ عورتوں کا ہی حصہ نہیں ہے،
یا عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ باپ بھی اپنے خیالات کو پاکیزہ کرنے کی کوشش کرے، ورنہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ گناہ جو انسان اپنی فطرت بنا لیتا ہے تو وہ گناہ اس کے خاندان میں نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ بیٹے کو لگتا ہے کہ باپ کو پتہ نہیں، باپ کو لگتا ہے کہ میرا بیٹا نیک ہے، لیکن نہیں، اللہ کے رسول نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کو یہ گمان ہو کہ ہمارے بچے بہت نیک ہے، تو محترم حاضرین کرام، آنے والا دور اور زیادہ ایسا دور ہوگا کہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ہمارے بچے، ابھی دیکھیے نا، پہلے کے دور میں جب کہا جاتا تھا کہ حضور غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، اور ایسا کتنے سال تک کیے؟ تو 40 سال تک آپ نے یہ عمل کیا کہ عشاء کا وضو کرتے تھے، اسی وضو سے فجر کی نماز اب ادا کیا کرتے تھے۔ تو اب کئی لوگوں کو اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا تھا کہ ارے ایک آدمی رات بھر کیسے جاگ سکتا ہے، لیکن آج ہم نے دیکھا آج کے دور میں کہ ہمارے جوان بچے کو موبائل دے دو اور انٹرنیٹ بھرپور دے دو تو وہ تم کو جاگ کر بتا دے گا کہ ایسا جاگا جاتا ہے۔ یہ معاملہ ہمارا ہو گیا کہ جب ہم دنیا کے لیے جاگ سکتے تو جو اللہ والے ہیں وہ اللہ کے لیے کیوں نہیں جاگ سکتے؟ حضرت فاطمہ سجدے میں چلی جاتی اور کیا کرتی؟ صرف ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی، صبح صادق کا وقت ہو جاتا تو سجدے سے سر اٹھاتی اور عرض کرتی، اے میرے مولا، تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی ایک سجدہ بھی نہیں کر پاتی ہے۔ تو دیکھیے، جو اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو واقعی میں سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میرے طرف 1 قدم بڑھا، میں تیرے طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ لیکن ہم ویسا چاہتے ہی نہیں، ہم نیت تو کر لیتے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، لیکن جو خلوص ہماری نیت میں ہونا چاہیے، یہ خلوص ہماری نیت ان خلوص سے پاک نہیں ہے، ہماری نیتیں ویسی نہیں ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، حضور غوث پاک نے اپنی پوری زندگی علم دین لوگوں کو سکھانے میں لگا دی، تو ہم بھی اپنے آپ کو طالب علم بنانے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے، سب سے پہلا فائدہ کیا طالب علم بنانے سے مراد یہ کہ آپ کو قرآن نہیں آتا، آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، قرآن آپ نے پڑھنا سیکھ لیا، تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں، حدیث پاک سیکھنے کی کوشش کریں۔ آپ طالب علم اگر بن جائیں گے، طالب علم بنے رہیں گے، علم دین سیکھتے رہیں گے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک طالب علم اور دوسرا عالم، ان دونوں کا مقام و مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ جب یہ کسی قبرستان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، صرف کچھ پڑھتے نہیں ہے، صرف گزر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گزرنے کی برکت سے قبرستان والوں کے 40 دن تک کے عذاب اٹھا لیتا ہے، یعنی یہ گزرنے کی برکت ہے۔ تو سوچیں، جب ہم علم دین حاصل کرنے والے ہو جائیں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ علم دین کی عمر کیا ہے سیکھنے کی؟ ماں کی کونک سے لے کر قبر میں جانے تک۔ عمر کتنی ہے کیا ہے یہ نہ دیکھے، بلکہ اپنے آپ کو طالب علم بنائے، علم دین سیکھنے والا بنائے، کیونکہ ہم جب کوئی چیز کثرت سے کریں گے، ہم علم دین سیکھنے میں اپنی توجہ لگائیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کرنے میں اپنی توجہ لگائیں گے، ہم قرآن پاک پڑھنے میں اپنی توجہ لگائیں گے، تو وہی چیز ہماری اولاد میں بھی پیدا ہوگی۔ ورنہ ہم خود عاشق رسول کے جھوٹے نعرے لگائیں گے اور یہ سوچیں گے کہ ہماری اولاد عاشق رسول ہو جائے گی، تو یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں، ایک ہی چیز سے ہو سکتی ہے، اور وہ کیا؟ کہ ان کو پھر اولیاء کی صحبت ملے۔ اور آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں کہ بھائی ولی کون ہے، تو ہم تو کسی کو ولی ماننے کو تیار نہیں، یعنی ہم ایسا کہیں گے کہ بھائی آج کا دور اولیاء کا دور ہے ہی نہیں، تو بتائیے جب اولیاء کا دور نہیں ہے، ہماری اولاد کو کوئی ولی ملنے والا نہیں، تو وہ سدھرے گی کیسے؟ تو پھر ہمیں ہی اپنی اولاد پر محنت اور مشقت کرنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم حاضرین کرام، 11ویں شریف جو منائی جاتی ہے، یہ غوث اعظم کو جو طریقہ ہے وہ یہ طریقہ تھا کہ آپ 11ویں شریف کے دن، یعنی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگوں کو علم دین سکھایا کرتے تھے۔ تو اصل مقصد ہمارا 11ویں کا بھی یہی ہو، جو بھی لوگ نیاز کرتے صرف نیاز نہ کرے، بلکہ نیاز کرنے سے پہلے 1 گھنٹہ پروگرام بھی رکھے تقریر کا، کہ کسی اچھی عالم دین کو لا کر جو ہے تقریر کرائی جائے۔ جیسا میں نے کہا کہ ہم نے کیا کیا، غوث اعظم کا آدھا قول لیے کہ
کہ حضور غوث اعظم نے فرمایا تمام فرائض پر عمل کرنے کے بعد میرے نزدیک کھانا کھلانا سب سے بہتر ہے، یعنی پہلے فرائض پر عمل بھی کرانا ہے، ورنہ صرف کھانا کھلاتے رہے گی تو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ سنا کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غوث اعظم کا سچا پکا محبت کرنے والا بنائے، حضور غوث اعظم کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔